قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے. نیکیوں کا مہینہ ہے رمضان شریف کا. جو بھی ہم روزے رکھتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں اور سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین. اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. کامیابی اسی صورت میں ہے کہ ہم عمل کریں اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور قبولیت کا مقام اور درجہ یہ ہو کہ وہ قبولیت اور وہ عمل ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر کر فرما کر اور جہنم سے بچا کر جنت کا داخلہ اگر ہمیں عطا کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی چیز کو کامیابی کہا ہے اور یہی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کامیابی کے لیے خدمت کرنے کی، محنت کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان شریف کی برکت سے یہی کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی اچھائیاں نصیب فرمائے، آخرت کی اچھائیاں نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بچائے کہ جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن پیش ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ آپ اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں لے چکے. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، کہ تم لوگوں نے دنیا میں جو اچھائیاں کی، نیکیاں کی، لوگوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، آپس میں انسان کا اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک، بہت ساری نیکیاں انسان کرتا ہے، خیر کے کام کرتا ہے، سبیلیں چلاتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ فرمایا کہ وہ جب قیامت دن پیش ہوں گے تو ان کی نیکیوں کے بدلے میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا اور نہ ہم انہیں کچھ عطا کریں گے. ان سے کہا جائے گا کہ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ تم لوگوں نے دنیا میں جو نیکیاں تھیں، جو اچھے کام کیے، اس کا بدلہ ہم نے تمہیں دنیا میں دے دیا. اللہ نے صحت دی، اللہ نے بینک بیلنس دیا، اللہ نے بڑے بڑے مکان دیے، اللہ نے اولاد دی جس اولاد کو لے کر انسان فخر کرتا ہے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، سورہ حدید میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ اولاد ہے جو آپس میں تمہارے لیے فخر کا باعث ہے، آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کرتے ہو. ایک انسان کے پاس 5 بیٹے، ایک انسان کے پاس 6 بیٹے، ایک انسان کے پاس 8 بیٹے، وہ ان کو لے کے فخر کرتا ہے. انسانی فطرت ہے کہ میرے بچے ہیں، میرے بیٹے ہیں بڑے بڑے. تو یہ ان تمام چیزوں کو لے کر، تمام نعمتوں کو لے کر انسان اللہ کا شکر ادا کرے اور کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کبھی نہ کرنا کہ جنہیں کہا جائے گا کہ تم لوگ اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں لے چکے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اچھائیوں کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے. اس لیے ہمیں تعلیم دی گئی، فرمایا کہ ہر وقت ہماری زبان میں یہی دعا ہونی چاہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، اور وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ آخری عشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہ کے رسول فرمایا یہ دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما. اے اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما. جو انسان جہنم سے آزاد ہو گیا تو سمجھو وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی جنت سے قریب ہو گیا اور جنت کا حقدار ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے اور جہنم سے بچائے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں اگر آپ ان سے بات کریں، ان کے بارے میں سنیں، اگر وہ باغی ہوں، اگر وہ نماز نہ پڑھتے ہوں، اگر وہ نیکیوں کے بہت سارے کام نہ کرتے ہوں، تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں کلمہ گو ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے، ایسا نہیں کہنا چاہیے. لیکن قرآن نے بعض لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا، کہ کچھ عربی ان کو کہتے ہیں جو جیسے ہم
رہنے والے بعض لوگوں کو کہتے ہیں یہ دیہاتی لوگ ہیں، دیہات کے رہنے والوں کو ہم کہتے ہیں دیہاتی، حالانکہ وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن اعراب یعنی سیدھے سادے لوگ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ آمنا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ایمان لائے، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، ساری چیزوں کو انہوں نے تسلیم کیا، قبول کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد جو مرضی کرتے رہو۔ فرمایا یہ کہو ولكن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم تمام کے تمام ہم نے اپنے آپ کو جھکا دیا، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، ہم اللہ کے احکام کے آگے جھک گئے، ان کے اعمال کو ہم بجا لانے والے بن گئے۔ تو پھر وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، جب تم ایسا کرو گے، اسلام صحیح معنوں میں لاؤ گے، اپنے آپ کو جھکا دو گے، اعمال بجا لاؤ گے، پوری اطاعت گزاری کرو گے، پھر وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، فرمایا اس وقت پھر ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوگا۔ صرف زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا کہ اگر صرف زبان سے انسان نے کہا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، اور اس کا عمل اس کے اس قول کی منافی ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، نیکی کے کام نہ کرتا ہو، تو کیا فائدہ؟ فرمایا قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم مطیع ہوئے، ہم اسلام لائے، ہم جھک گئے، ہم عمل کرنے والے بن گئے، تو پھر يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا ایک اور مقام پر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، حالانکہ وہ ایمان تو لا چکے تھے، پھر اس حکم کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن فرمایا کہ کمی اور کوتاہی اگر ہے تو اس کو دور کیا جائے۔ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، یہ نہیں کہ کچھ چیزوں پر عمل کرو، کچھ چیزوں پر عمل نہ کرو، کچھ کو مانو، کچھ کو نہ مانو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن و سنت پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔